شادی کی بندش، کاروبار کی بندش، کوئی بھی اس طرح کے مسائل جادو اور کیا بندش ہوتے میں ہیں؟ فرق ہے. بندش فکس ہوتی ہے. عروف اسوامت یہ بڑی سخت بندش ہوتی ہے. یہ کرتے ہیں گرہن کے عمل میں, بڑی پاورفل لگتی ہے. اب ایکچوئل کیا سمٹمز ہوتے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ واقعی انسان کو بندش ہے؟ یہ سمجھیں کہ بات بنتے بنتے بگڑتی رہے گی, کبھی سمجھے گی. اس کا حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسی بھی بندش ہوگی ختم. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کالا جادو ہے تو اس کا توڑ بھی کالا جادو سے ہی ہوتا ہے. اس میں یہ کتنی غلط حقیقت ہے؟ کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے, اس طرح کا غلط ہے. دیکھیں ایک پلیتی آپ پہ گر گئی, اب اس کو آپ پلیتی سے ہی صاف کریں گے. اگر گندے پانی کے چینٹے پڑ گئے, آپ گٹر کے پانی سے صاف تو نہیں کریں گے نا. نہیں. اس کو آپ پاک طہارت پاک پانی سے ہی آئے گی. کچھ سورہ مزمل. عملیات ہم جی خود جی. بھی جو کر سکیں. اگر جو جنات کے مریض ہیں وہ آیت کتب پڑھیں. یہ جنات کے علاج میں بہترین ہے. 4 چیزوں پر دم کریں اور اس کو استعمال میں لے کے آئیں. سر کو ختم کرنے کے بعد اس کے گلے میں تعویذ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک لوک کر دیا. اب لوک ٹوٹ بھی سکتا ہے. بہت سے لوگ اس کو نہیں اچھا سمجھتے جی کہ آپ جی نے تعویذ پہنا ہوا ہے, اب واش روم میں بھی ساتھ جا رہا جی جی ہے تو بالکل. اس کی بے حرمتی ہو جی جاتی جی. ہے, یہ کہا جاتا ہے اکثر. وہ تصحیح جب کلام دام ہو گیا اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے سر, اس کو آپ پہن کے جا سکتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ پہننا ہی شرک ہے. اگر شرکی الفاظ ہیں تو نہیں استعمال نہیں کر سکتے. کاروبار کے لیے بندش ہے, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بندش ہمیشہ باہر سے ہوتی ہے, اندر سے نہیں ہوتی, اس لیے شاور کرنا ضروری ہے سر. اور جو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کالا جادو ہے تو اس کا توڑ بھی کالا جادو سے ہی ہوتا ہے. اس میں یہ کتنی غلط ہے. حقیقت ہے؟ یہ بات غلط ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے, اس طرح کا غلط ہے. دیکھیں ایک پلیتی آپ پہ گر گئی, اب اس کو آپ پلیتی سے ہی صاف کریں گے. اگر گندے پانی کے چینٹے پڑ گئے, آپ گٹر کے پانی سے صاف تو نہیں کریں گے نا نہیں. اس کو آپ پاک طہارت پاک پانی سے ہی آئے گی. لہذا آپ کلام الہی سے یا کسی نوری آدمی سے جو نوری علم کرتا ہو, اس سے آپ پانی دم کرا کے پئیں, شفا ہونی شروع ہو جائے گی. یہ تو غلط رستہ ہی غلط ہے اس چیز کا. تو کچھ دم وغیرہ, کچھ اس طرح کی چیزیں, کچھ سورہ مزمل. عملیات ہم جی خود جی. بھی جو کر سکیں. اگر جو جنات کے مریض ہیں وہ آیت کتب پڑھیں. آیت کتب 51 بار کم از کم. آیت کتب ہے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 156. ثم انزل من بعد الغم امانۃ سے شروع ہوگی, بذات الصدور پہ ختم ہوگی. یہ جنات کے علاج میں بہترین ہے. سورہ طارق جنات کے علاج میں بہترین ہے. یہ 51 بار دونوں پڑھ کے پانی نمک تیل چینی 4 چیزوں پر دم کریں اور اس کو استعمال میں لے کے آئیں. یعنی پانی پئیں اور اپنے پشاور کریں, نمک چینی کھانے میں استعمال کریں, تیل سارکندوں پہ لگائیں. تو یہ 11 دن کے استعمال سے انشاءاللہ تعالیٰ جنات سے جان چھٹ جائے گی. اس کے بعد اپنا حصار کی پابندی کریں. اکثر لوگ تعویذ لیتے ہیں, تعویذ پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. بیسیکلی تعویذ جو حفاظتی ہوتا ہے نا, وہ ایز اے لاک اور کچھ نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کا یہ کمرے میں سامان پڑا ہوا ہے, سارا سامان اٹھا کے باہر کر دیا اور اس کے بعد آپ کمرے کو لاک لگا دیں. اسی طرح اس بندے کو نیوٹرل کیا ہم نے, جس پہ جادو یا جنات کا اثر ہے. اس اثر کو ختم کرنے کے بعد اس کے گلے میں تعویذ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کو لاک کر دیا. اب لاک ٹوٹ بھی سکتا ہے. اگر لاک کے ساتھ آپ باہر ایک لیئر دے دیں گے حفاظتی, یعنی حصار کی میں بات کر رہا ہوں, تو وہ بہت زبردست کام ہو جائے گا. جلدی آپ کو جادو جنات ہٹ نہیں کرے. تو کوئی تعویذ اگر انسان نہیں بھی پہنتا یا تو نہیں کیری کرتا اپنے تو ساتھ, اس کے لیے حصار کرے. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تعویذ ہر وقت پہن کے نہیں رکھیں. ضروری کوئی نہیں نہیں ہے. پہننا چاہتا ہوتا. جی جی اور بالکل. کچھ لوگ کچھ ایسے ہمارے کچھ اس تعویذ طرح ایسے کے خاص ہوتے ہیں جو اپنی تعویذ جو سا جتنا طاقتور اسی وقت ہوگا جتنا عمل طاقتور ہے. یہ اس کی طاقت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کے عمل پہ, اس کی منزل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس منزل پہ کھڑا ہو. لیکن کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جو تعویذ ہوتے ہیں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ وضو کرنے جا رہے ہیں تو ہم, بہت سے لوگ اس کو نہیں اچھا سمجھتے جی کہ آپ جی نے تعویذ پہنا ہوا ہے, وہ واش روم میں بھی ساتھ جا رہا جی جی ہے بالکل تو ٹھیک ہے. اس کی بے حرمتی ہو جی جاتی ہے, جی یہ کہا جاتا ہے اکثر. جی. تو اس پہ کیا ہے کہ کیا اتار سکتے ہیں, اتار کے چلے جائیں یا پہنے ہی نہ, کیا اس میں کرتے ہیں؟ جو تعویذ علم الجفر کے مطابق, علم جفر یعنی کہ اعداد کے علم میں کنورٹ ہو کے لگیں, تعداد نے ان کو, اعداد جو ان سے ہیں انہوں نے اس کو پردہ دے دیا علم جفر کے مطابق. تو وہ تصحیح جب کلام دام ہو گیا اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے سر, اس کو آپ پہن کے جا سکتے ہیں. جو حروف میں ہے, آیات لکھی گئی ہیں, اس کی ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے, کنٹروورشل سا سوال ہے لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تعویذ پہننا ہی شرک ہے. جب اللہ نے, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہنا, صحابہ کرام نے نہیں پہنا, اب جا کے یہ قوم تعویذ کیوں پہننے لگی ہے؟ کچھ یہ ذرا سوال مذہبی ہو جائے گا, لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جہاں میں نے سنا ہے تھوڑا بہت, کیونکہ میں عالم نہیں ہوں, ٹھیک ہے. اگر شرکیہ الفاظ ہیں تو نہیں استعمال نہیں کر سکتے آپ. اگر شرکیہ نہیں ہے, قرآن پاک سے آیات ہیں حفاظت کی, جس طرح کہ آیت الکرسی ہے, اس کا عمل ہو گیا یا کیا, یہ سورہ فلق ناس ہے حفاظت کے لیے بہترین ہے. اگر اس کا تعویذ ہے تو میرے خیال میں پہنا جا سکتا ہے. کئی لوگ اس کو جائز بھی کہتے ہیں. بالکل کہتے ہیں. بندش کیا ہوتی ہے؟ شادی کی بندش, کاروبار کی بندش, کوئی بھی اس طرح کے مسائل. جادو اور بندش میں فرق ہے. جادو آپ کو ہر طرح سے ہٹ کرے گا. اچھا. وہ آپ کی صحت پہ بھی اثر ڈالے گا, آپ کے کاروبار پہ, گھر پہ, ہر جگہ پہ ہٹ کرے گا. لیکن بندش فکس ہوتی ہے. فکس سے مراد کاروبار کی بندش, کاروبار بند ہے باقی آپ بیمار نہیں ہیں, گھر بھی ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے.
اگر زبان بندی ہو گئی، اس کی زبان میرے حق میں بند ہو گئی، زبان بند ہو گئی نا، تو اکثر یہ بڑی مشہور چیز ہے زبان بندی کرنا. زبان تو بند ہوگی ایک بندے کے حق میں، لیکن نہ وہ بندہ بیمار ہو رہا ہے، اس کی کاروبار بھی ٹھیک ہے، گھر بھی ٹھیک ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، بندش فکس ہوتی ہے. صحیح. مثلا نکاح کی بندش کر دی، زبان بندی کر دی، کاروبار کی بندش کر دی. تو یہ بھی کالا جادو کے زمرے میں ہی آتا ہے. کالے جادو میں بھی آتی ہے، بعض لوگ کالے جادو سے بھی کرتے ہیں اور کچھ حروف سوامت سے بھی کرتے ہیں. اچھا وہ حروف سوامت یہ بغیر نقطے کے حروف ہوتے ہیں، اس کی زکوٰۃ یہ بڑی سخت بندش ہوتی ہے، یہ کرتے ہیں گرہن کے عمل میں. اچھا. یعنی کہ چاند گرہن، سورج گرہن میں اس کی بندش لگاتے ہیں، یہ بڑی پاورفل لگتی ہے. یہ جلدی جان نہیں چھوڑتی اس کا توڑ بھی بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس باقی جو چھوٹی موٹی جو لگاتے ہیں اس کا مسئلہ کوئی نہیں، وہ ٹوٹ جاتی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی تشخیص کیسے ہوگی، کیا اس کے سمٹمز ہوتے ہیں، انسان کو پتہ چلے کہ اس پہ بندش ہے؟ کیونکہ آج کل جہاں پہ نالج ہے نا وہاں پہ نالج کی کمی بھی بہت زیادہ ہے. ہر جی بندہ جی یہی سوچتا ہے میں نے خود نہیں اچھا کوئی کام کیا میں سوچوں گی کہ یار میری قسمت اس لیے بری چل رہی ہے کیونکہ حالانکہ میری اپنی حرکتیں ہوں گی جس کی وجہ سے میرا کام نہیں ہو رہا، میں سوچوں گی کسی نے بندش کروا دی. اب ایکچوئل کیا سمٹمز ہوتے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ واقعی انسان کو بندش ہے؟ جس بندے کی شادی نہیں ہو رہی، مثال کے طور شادی کی بندش لگی ہوئی ہے، لوگ آئیں گے، بات بنتے بنتے بگڑ جائے گی. اچھا. ٹھیک ہے، آخری جس وقت بات فل اینڈ فائنل ہو جائے گی، پھر کوئی نہ کوئی بیمار ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں سے بات رہ جاتی ہے. صحیح. اور یہ ایک نہیں کئی دفعہ ہوتا یہ ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے. یہ سمجھیں کہ بات بنتے بنتے بگڑتی رہے گی، کبھی سمرے کے لیے. اس کا حل کیا؟ سورہ بقرہ. اچھا. اس کا حل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سورہ بقرہ ایک دفعہ پڑھیں جمعے والے دن، اور سورہ کہف ایک دفعہ، صرف ایک ہفتے میں ایک بار. اس کو پانی میں دم کریں، وہ پانی پینا اور شاور کرنا اس بندے پہ 5 ہفتے، جیسی بھی بندش ہوگی ختم ہو جائے. کیا کاروبار کی ہے، شادی کی ہے، کچھ شادی بھی کی، مسئلہ ہے؟ صرف شادی کی. شادی کے لیے اچھا. سورہ بقرہ آپ نے پڑھنی سورہ ہے، کہف سورہ کہف پڑھنی ہے، اور ایک ایک سورہ بار، بقرہ صرف آپ نے صرف ہفتے جمعہ میں کو. ایک بار بروز جمعہ. اوکے. تو شادی کی بندش ختم ہو جائے گی ایک ہر طرح انسان کے اوپر. اور اگر کوئی اور قسم کی بندش لگائی گئی ہے؟ کاروبار کے لیے بندش ہے، اس کا طریقہ کار یہ کہ اپنا سورہ طارق ہے اس کے لیے. اوکے. سورہ طارق، سورہ فلق، ناس، یہ 51 پڑھ کے اسی طریقے بھی استعمال کریں. بندش ہمیشہ باہر سے ہوتی ہے، اندر سے نہیں ہوتی، اس لیے شاور کرنا ضروری ہے اس کو. اوکے. یعنی کہ پانی میں پڑھ کے اپنے اوپر شاور کرنا اپنے ہے بھی انسان؟ شاور کریں، تو یہ آپ کے یہ مسائل ٹوٹ جائے گی. حل ہو جائیں گے. اور وہی سوال کہ اکثر لوگ لگا کے سنتے ہیں، اکثر سورہ رحمان لگا لی اور ضروری، کمرے میں، جی یا جی، اس طرح سے کہ سورہ بقرہ لگا لی کہ اگر وہ چلتی رہے گی تو آپ کا کمرہ جو ہے دیکھیں اس طرح اس کی. چیز میں تھوڑا سا اختلاف ہے میرا کہ قرآن پاک کے جس وقت تلاوت لگا کے آپ لوگوں سے باتیں بھی کرتے رہیں گے تو وہ بے حرمتی ہے، بجائے فائدے کے اکثر نقصان ہوتا ہے. کیونکہ جب قرآن چل رہا ہے تو پھر خاموشی سے سنیں، سننا فرض ہے اور پڑھنا سنت ہے. جب وہ چل رہے ہیں تو پھر آپ خاموشی سے سنیں. ہم نے ادھر سے کیسٹ بھی چھوڑی ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہم نے اپنا باتیں بھی کرتے ہوتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہوتے ہیں، باتیں دنیا جہان کے باتیں لے کر کے رہے نظام ہوتے چلتے ہوتے ہیں، وہ فائدے کے بجائے نقصان ہوتا ہے. لیکن اگر آپ سارے پڑھ کر پروٹوکولس دم کو کر کے اگر استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے. اگر کمروں میں چلاتے ہیں تو اس طرح سے اس کا کوئی افیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر خاموشی سے ٹھیک ہے، سنیں گے تو ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ رات کو سورہ رحمان پڑھ کے سوتے ہیں تو آپ کی اچھی پڑھ کے سوتے ہیں، سن کے سن کے سوتے ہیں، جی سن جی کے بھی سونے کا کہتے ہیں تو وہ ایک ٹھیک ہے. اچھی جو رہتی ہے. خاموشی سے آپ سن رہے ہیں نا، اب کسی لوگوں سے باتیں تو نہیں نا کر رہے. نہیں. بات وہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ توجہ سے بھی سنیں اس کو، اگر آپ توجہ آپ کی کہیں اور ہے اور کلام چل رہا ہے تو پھر غلط ہے. تو وہ obviously بے حرمتی میں آ جی. جاتا ہے.